كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن نبي جعفر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں: فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للاسلام. تو یہ شرح صدر للاسلام جو ہے اس سے کیا مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں جس کو ہدایت دینی ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. تو یاد رکھیں، ایک ہے شرح صدر اور ایک ہے شق صدر. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یاد رکھیں، بہت سارے جو لوگ اللہ معاف فرمائے منکرین معجزات انبیاء ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے تمام معجزات کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا. اللہ معاف کرے. حتیٰ کہ وہ ہمارے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی معجزہ نہیں، کوئی اولیاء کی کرامت نہیں، کچھ نہیں. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے پاس چونکہ علم وسیع نہیں تھا، ہمارے پاس علوم جو تھے وہ ابھی ترقی یافتہ نہیں تھے، اس لیے ہمیں کوئی بات انہونی نظر آئی تو ہم نے کہا یہ معجزہ ہے، اور انہونی کوئی بات نظر آئی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ تو ہم نے کہا یہ کرامت ہے، ورنہ کوئی نہ معجزہ ہے نہ کرامت. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایک معجزہ بنایا ہے کہ حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا کہ ان کا تخت اڑتا تھا. وہ کہتے ہیں ہم خود بنا کے ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، کیا معجزہ ہے بھائی اس میں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ آپ کی آواز جو ہے مدینہ منورہ میں آپ نے کھڑے ہو کر جو آواز دی ساریت الجبل، تو وہ نہاوند تک پہنچ گئی جو 1 مہینے کا سفر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں یہ کرامت ہے. انہوں نے کہا جی آج ہم کروڑوں میل، لاکھوں میل، ہزاروں میل کے ملک سے فوراً بات جو ہے آپ کو نقل کر دیتے ہیں، پہنچ جاتی ہے آپ کو، آپ بات کرتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے.
تو یہ کیا موجودہ؟ کوئی موجودہ نہیں، اس وقت علم نہیں تھا، بس ہم ان کو کرامت اور موجودہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اگر بیت المقدس پہنچ گئے، کہتے ہیں جی ہم نے کنکارڈ جہاز بنا دیا ہے، آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے، تو آدمی پہنچ سکتا ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، اور جو راکٹ ہیں سیارات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہیں، تو یہ کوئی معجزات نہیں، کوئی کرامات نہیں، اور ان کی باتوں کا شکار اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہماری نوجوان نسل جو بیچارے انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں اور انگریزی سکولوں ہی سے ہی آخری ڈگریاں حاصل کر کے پھر نوکریوں میں کھپ جاتے ہیں، ان کو دین کا تو پتہ بیچاروں کو ہوتا نہیں، وہ یہی باتیں انگریزوں کی لکھی ہوئی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار، بات ان کی بڑی سائنٹیفک بات، بڑی دیکھو جی کافر ہے، ٹھیک ہے یار کافر ہوا، لیکن بات تو لاجک سے دلیل سے کرتا ہے نا۔ یہ مولوی تو بس اندھی مارتے رہتے ہیں کہ جی حضور معراج پہ چلے گئے، حضور کو اسراء ہو گیا اور ایک رات میں بیت المقدس پہنچ گئے، تو ایسی باتیں ہیں نا، کیا کوئی اس کا کوئی پرفیکٹ ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ افسوس یہ ہے کہ وہ اعتراض کرنے والے یا تو دشمن اسلام ہیں، اور دشمن کا قاعدہ ہے کسی نہ کسی طرح بندے کو دھوکہ دے گا، یا پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل صرف جاہل نہیں، اجہل نہیں، بلکہ کودن قسم کی کوئی چیز ہے، جو بیچارے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق ہی نہیں کر سکے۔ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ دیکھو نا، اب مثلا ایک آسان بات ہے، ایک چھوٹا سا پرائمری کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، میری نظر کمزور ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، اب میں نے اینک لگا دی تو اب میں پڑھ سکتا ہوں، یہ کرامت نہیں، کیونکہ یہ تو سبب ہے نا، جو چیز اسباب کے تحت ہو وہ کرامت نہیں ہوتی، ایک موٹی سی بات۔ کرامت تو تب ہو کہ ایک بزرگ ایسے پھونک مارے اور میں بغیر اینک کے پڑھنا شروع کر دوں، یہ ہوتی ہے کرامت۔ تم نے ہوائی جہاز بنائے جناب، کیا کیا بنایا، کتنے انتظام کیے، کہاں سے انجن لگائے، پھر رن وے بنائے، پھر ان کے لیے ٹاور بنائے، پھر راڈار بنائے، پھر ان کے لیے کمپیوٹر لگائے، پتہ نہیں کیا کیا بنائے لگائی، تو یہ کون سی معجزہ ہے؟ یہ تو اسباب ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیوں تھا کہ کوئی رن وے نہیں، کوئی کنٹرول ٹاور نہیں، کوئی چلانے والا پائلٹ نہیں، اللہ کا نبی حکم دیتا ہے ہوا کو کہ اڑاؤ، بس تخت اڑ رہا ہے، اتر جاؤ، اتر گیا۔ وہ ہے معجزہ، تم ایسے اڑا کے دکھا دو ہم مان لیں گے۔ ایک ہم تخت بچھا دیتے ہیں، اس پر 100 آدمی بٹھا دیتے ہیں، تو اس کو کہو اڑو، اڑے۔ تو ایک ہے ما تحت الاسباب، یاد رکھو، کنکارڈ پہ بیٹھ کے پہنچ جانا یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک عام سواری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ یعنی ایسے ہے جیسے خچر کے قریب قریب ایک سواری ہے، اور ہے بھی جانور، سانس لینے والا جانور۔ تم لے آؤ کوئی جانور سانس لینے والا، اس کا قدم وہاں پڑے جہاں نظر پڑے، چلو جانور کو چھوڑو، تم بندے خود جو موجود ہو، تم گدھا سے تو بہتر ہو نا، چلو تمہاری جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک قدم رکھ کے ذرا دکھا دو۔ یہ یا اسی لیے میں نے کہا کہ یا تو وہ دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ صرف جاہل نہیں، اجہل نہیں، بلکہ کوئی کودن قسم کی چیز ہے کہ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا، پاگل ہو تم، آواز پہنچاتے ہو، ریڈیو ہے، اسٹیشن ہے، ٹی وی اسٹیشن ہے، سیٹلائٹ ہے، اسباب ہیں، اسباب کے ذریعے آواز کا پہنچا دینا کرامت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر تو ممبر رسول پہ کھڑا ہے، کوئی اس کے سامنے سکرین نہیں لگا ہوا، کوئی ڈش نہیں لگایا ہوا، وہیں کھڑے کھڑے کہتے یا ساریت الجبل، اور جب جمعہ ختم ہو جاتا ہے صحابہ بھی حیران ہے،
کہ بھی ایسی تو بات حضرت عمر نے کبھی نہیں کی. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ آپ یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ساریہ نہا بند میں کافروں کے خلاف جہاد میں مصروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، مجھے منظر دکھلایا، میری فوج شکست کھا رہی تھی، میں نے ان کو یہاں سے کھڑے کھڑے کاشن دیا ہے کہ پوزیشن بدلو، پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھ لو. ہم نے کہا عجیب بات ہے، آپ مدینے میں کھڑے ہیں، وہ نہا بند میں ہیں، اور آپ نے دیکھ بھی لیا، پھر آپ نے یہاں سے آرڈر بھی کر دیا، وہ آرڈر ان کو پہنچ بھی گیا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جب آئیں گے دیکھا جائے گا. جب حضرت ساریہ واپس آئے تو صحابہ بے چین تھے. صحابہ نے پوچھا ساریہ حال سنا؟ اس نے کہا بھی کیا حال سنا ہے، ہمیں تو شکست ہو رہی تھی، حضرت عمر کی آواز آئی اور ہم نے اپنا رخ بدل دیا اور اللہ نے فتح عطا فرما دی. یہ ہے کرامت. تم اگر اسٹیشن لگا کے ریڈی ہو، اسٹیشن ہے یہ کون اسٹیشن ہے، یہ نمبر 25 ہے، 2030 ہے، فلاں ملک لگے گا، یہ 7 والے کا نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو اسباب میں ایک چیز جکڑی ہوئی ہے، اسباب کاٹ دو، بات ختم ہو گئی. کرامت اور معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اور اسباب نہ ہوں. تم آج اگر آپریشن کر کے کسی کی آنکھ کا ڈھیلا اندر رکھ کے فٹ کر دو، ٹانکے لگا دو، سی دو، دوائی دے دو، بند کر دو، پٹی لگا دو، آپریشن تھیٹر وغیرہ وغیرہ، یہ کون سی کرامت ہے؟ کرامت معجزہ تو یہ ہے کہ صحابی کی آنکھ لٹک رہی ہے، آنکھ باہر نکل گئی ہے، حضور نے فرمایا ادھر آ جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو گیا، اپنے ہاتھ سے اٹھائی اور یوں رکھ کے بس یوں کر دیا. صحابی کہتے ہیں ساری زندگی کسی کو پتہ نہیں لگا میری یہ آنکھ تھی یا یہ آنکھ تھی. یہ ہے معجزہ کہ کوئی اسباب نہیں ہے. بات کو سمجھیں تو اس لیے سمجھیں، ایک ہے شرح صدر. اتنی لمبی چوڑی بات میں نے کیوں کی، خدا کرے کہ کوئی بات سمجھ آ جائے. اور ایک ہے شق صدر. شق صدر کا معنی سینے کو باقاعدہ کاٹ کے کھول دینا، وہ ہے شق. یہ جو آج بڑا ناز کرتے ہیں نا جی، ہم بائی پاس آپریشن کر لیتے ہیں اور ہم ہارٹ نکال لیتے ہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. 1400 سال پہلے آمنہ کے لال ابھی بچپن میں ہے اور حضور کو فرشتوں نے لٹا کے آپریشن کر دیا. یہ ہے شق صدر، سینے کو باقاعدہ کھول دینا، حتیٰ کہ ٹانکے لگائے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ٹانکوں کا نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح معراج سے پہلے آمنہ کے لال رحمت دو جہاں کو پھر حرم شریف میں جبریل و میکائیل نے لٹا دیا، آپریشن کیا اور نور و حکمتیں اندر بھر کے پھر سینے کو سی دیا. یہ بھی ہے شق صدر. شرح صدر اور چیز ہے اور شق صدر اور چیز ہے. بات کو سمجھیں. جو لوگ معجزات کے منکر ہیں وہ شق صدر کو بھی شرح صدر بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جو حضور کے معجزہ ہے نا، شق صدر کوئی معجزہ نہیں. منع ہے، اللہ ویسے دل کو کھول دیتے ہیں، کبھی دل کھل جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ وہ شق صدر نہیں ہے نا. شق صدر الگ چیز ہے اور شرح صدر الگ چیز ہے. شرح صدر کیا مانا کہ اللہ دل میں ایک نور ڈال دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دل میں ایک آنکھیں دے دیتے ہیں، بصیرت دے دیتے ہیں. جو چیزیں بندہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا وہ دل کے نور سے دیکھ رہا ہوتا. اس کی ایک مثال سمجھیں کہ والدین کی محبت جو ہے اولاد سے وہ بے لوث، بے غرض اور خالص محبت ہوتی ہے، چاہے اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو. اب دیکھو مثلا ماں ایک ملک میں ہے، بیٹا اس کا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. ماں پریشان ہے، نہ کھانا کھا رہی ہے، نہ آرام سے بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے. سارے گھر والے پوچھتے ہیں کہ بیوی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ کی بندی، کیا کیسے بچے؟
تمہیں کوئی خط آیا ہے؟ کہتے نہیں. ٹیلی فون آیا ہے؟ نہیں. کسی نے تمہیں خبر دی ہے کہ تمہارے بچے کو تکلیف ہوگا؟ نہیں. انہوں نے کہا میرا دل کہتا. یہ عام مثال ہے دنیا میں. وہ جاہل عورت ہوتی ہے، بوڑھی عورت ہے، جاہل ہے، دیہات میں رہنے والی ہے، کوئی پڑھی لکھی نہیں، لیکن چونکہ اس کا اپنی اولاد سے ایک تعلق قلبی ہے، وہ دل کی تار یوں جڑی ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور اگر بیٹے کو پاؤں میں کانٹا لگ جائے، بخار آ جائے، تکلیف آ جائے تو ماں یہاں بے چین ہو جاتی. وہ کہتی ہے نہیں میرے بیٹے کو کچھ ہے. اور جناب جب وہ تاریخ لکھ دیتے ہیں، ٹائم لکھ دیتے ہیں، جب مہینوں کے بعد بچہ آتا ہے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اس دن میں بڑا مصیبت میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا. بالکل وہی وقت ہے جس وقت ماں یہاں پریشان ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دل کا کنیکشن. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، سرکار دو جہاں محبوب خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ نماز جو ہے بندے اور رب کے درمیان میں ایک جوڑنے والی کڑی ہے. اب وہ نمازی ہے اللہ سے جڑا ہوا ہے، نماز چھوڑ دی کٹ گیا. اب بظاہر کسی کو پتہ نہیں لگتا، وہ کہتے کون سی کڑی کی، کوئی نظر تو نہیں آ رہی. جیسے اس ماں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن دل کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ ہے. اسی طرح میں آئین ہی دیکھیں کہ جن لوگوں کے دل میں محبت ہے میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. اب دیکھیں نا جی، صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک تمنا ہے کہ بس ہم جس حال میں ہیں کبھی حضور کو خبر لگ جائے. سرکار دو جہاں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور صحابہ جنگ موتا میں لڑ رہے ہیں. اور اس زمانے کی بات ہے جس دور میں ابھی آپ کے یہ ٹیلی فون، کیا کوئی تار، کیا کوئی سلسلے پیدا بھی نہیں ہوئے. اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضور صحابہ سے کہتے ہیں اصیب زید. آپ نے فرمایا زید میرا شہید ہو گیا. صحابہ حیران ہیں کہ جی وہ تو موتا میں ہے، وہ تو موتا میں ہے، حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، کوئی قاصد آیا ہے پتہ کرو، ادھر دوڑو ادھر دوڑو، پتہ کچھ نہیں. ایک دن گزرا، پھر حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، فرمایا اصیب جعفر، جعفر بھی شہید ہو. اور حضور جعفر کے گھر تشریف لے گئے، اس کی بیوی سے کہا، اس کے بچوں سے کہا بھی صبر کرو، تمہارا ابا شہید ہو. صحابہ حیران ہیں کہ عجیب بات ہے، حضور تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت زید شہید ہو گئے، اب فرماتے ہیں حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. ایک دن اور گزرا، حضور نے فرمایا اصیب رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو. کیا تھا؟ حضور نے حکم دیا تھا کہ جب جنگ لڑے تو پہلے جھنڈا زید اٹھائے، اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر اٹھائے، وہ کمان کریں. اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر کمان عبداللہ ابن رواحہ کو دے دی جائے. اسی طرح صحابہ نے کیا، زید شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اور تیسرے دن حضور بیٹھے ہیں اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی ہے. حضور نے فرمایا الحمدللہ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، آج جھنڈا خالد نے لے لیا ہے، فتح ہو. یہ کیا تھا؟ یہ ہے معجزات کہ اللہ اپنے نبی کے سامنے سب کچھ کھول. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم خلیل کو ملکوت السماوات والارض کے جو اسرار تھے وہ کھول دیے تاکہ ان کے ایقان میں اور اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے چاند پہ نظر ڈالی تو دھوکے میں نہ آئے، تاروں پہ نظر ڈالی تو دھوکے میں نہ آئے، سورج پہ نظر ڈالی تو دھوکے میں نہ آئے، بلکہ ان سب کو ٹھکرا کے وہ جو میں نے یقین کی قوت دی تھی اس میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے وہ چیز، اس لیے خدا فرماتے ہیں کہ جب میں راضی ہو جاؤں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں صدر کسی کی کر دیتا ہوں اس کے دل میں بھی نور آ جاتا ہے۔ جب دل منور ہوگا تو پھر سب کچھ منور ہوگا، اور جب دل میں اندھیرا ہوگا تو سمجھو ہر جگہ اندھیرا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ دل جو ہے کسی طرح یہ روشن ہو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت الجسد کلہ۔ فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ حضور نے فرمایا اللہ نے بندے میں ایک ٹکڑا ایسا رکھا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ گڑبڑ کرے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور اسی دل کو جب اللہ منور کر دیتے ہیں تو نور ایمان سے ساری باتیں کھل جاتی ہیں، پھر جنت بھی سمجھ جاتی ہے، جہنم بھی سمجھ جاتی ہے، پھر رضوان بھی سمجھ جاتے ہیں، پھر حور عین بھی سمجھ جاتی ہے، پھر عذاب قبر بھی سمجھ جاتا ہے، پھر نعیم قبر بھی سمجھ جاتی ہے، پھر میزان بھی سمجھ جاتا ہے، پھر صراط بھی سمجھ جاتی ہے، پھر پل صراط پہ گزرنا بھی سمجھ جاتا ہے، پھر اللہ کے انبیاء کا شفاعت کرنا بھی سمجھ جاتا ہے، پھر نامہ اعمال کی تقسیم بھی سمجھ جاتی ہے، پھر اصحاب الیمین و اصحاب الشمال بھی سمجھ جاتی ہیں۔ اور جب یہ دل میں اندھیری ہو جاتی ہے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون۔ اور کہیں فرماتے ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ اور کہیں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اور کہیں فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اور کہیں فرماتے ہیں میرا پروردگار عالم انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم دل پہ موریں کر دیتے ہیں، کبھی ہم دل پہ میل ڈال دیتے ہیں، کبھی دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے۔ قلوبہم قاسیۃ، ان کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر سامنے میرا نبی کھڑے ہو کے دعوت دیتا ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات کیا؟ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں دل ٹھیک کرو۔ اسی لیے اللہ والوں کی ہر ضرب دل پہ لگتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کی ہر بات کی توجہ دل پہ ہوتی ہے کہ اسی کو ٹھیک کرو۔ اور اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ بندہ کبھی علیحدہ بیٹھ کے غور تو کر، میں نے تو تیرے نفس کے اندر بھی اپنی قدرت کی دلیلیں رکھ دی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز،
اسی لیے ایک آدمی آتا ہے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا حضور ایک بات ہے بڑی عجیب سی۔ میں کیا بات؟ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جس ذات نے آپ کو پیدا کر کے نبی بنایا ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مجھے بغض جو تھا وہ آپ کی ذات کے ساتھ تھا، اور سب سے زیادہ بغض جو تھا وہ آپ کے شہر مدینہ سے تھا۔ کہتا ہے حضور پوری دنیا میں آپ سے زیادہ بغض مجھے کسی سے نہیں تھا، اور آپ کے شہر سے بھی مجھے بغض تھا، میں مدینے کا نام لینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا کایا پلٹ گئی ہے کہ ابھی میں نے کلمہ پڑھا ہے، خدا کی قسم احب الخلق الی، اب ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میرا محمد ہے، اور ساری دنیا کے شہروں سے مجھے زیادہ پیارا مدینہ منورہ ہو گیا۔ یہ بات کیا ہو گئی؟ 1 منٹ لگائے، صرف 1 منٹ پہلے بغض ہے، 1 منٹ کے بعد محبت بھر گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے دلوں کو پلٹ دیا، سینہ کھل گیا۔ جب سینہ کھل گیا اور محبوب مدنی کے کمالات سمجھ آ گئے تو پھر محبت کیسے پیدا نہ ہو؟ جب حضور کا جمال آنکھوں میں آ جائے، کمال آنکھوں میں آ جائے، حضور کی صداقت، دیانت، امانت، نبوت، رسالت آنکھوں میں جج جائے، دل سمجھ جائے، دل کھل جائے، تو پھر حضور سے زیادہ محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر تو آدمی اپنی ساری مال، بچے، آل اولاد سب حضور پہ قربان نہیں کر دیتا۔ اور اگر دل بند ہے، بالکل اس میں کوئی بات داخل ہی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا نبی بھی بس ایک عام بندہ ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح دکھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، بخار بھی ہوتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، کبھی گھر میں کھانا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو یہ کیسے نبی ہو گئے؟ یہ ہماری طرح کا ایک عام آدمی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دلوں پہ پردہ پڑا ہے، وہ مقام نبوت سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ سب کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دلوں کا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ضرب مارتے ہیں، فرماتے ہیں کہ توجہ کرو کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ فرماتا ہے کیوں یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کی آیات میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ تالا پڑ جائے، دروازہ بند ہے، کوئی چیز اندر کیسے داخل ہو؟ اور تیرے میرے تالے لگے ہوئے تو ٹوٹ ہی سکتے ہیں، لیکن اللہ جہاں تالے لگا دے تو کون توڑے؟ آج کتنے بندے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کو لاکھ سمجھاؤ بھائی نماز، حرم کے باہر کھڑا رہے گا، بستہ لگائے گا، بیچے گا، 10-12 روپے کی چیزیں لے کے کھڑا رہے گا، 2 ریال 1 ریال کرے گا، وہ چاہے بلدیہ والے لے جائیں، بھاگے گا، دوڑے گا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، وہ قبول ہے، نماز قبول نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حرم کے دروازے پہ کھڑا ہے، ان کو پتہ آواز آ رہی ہے کار میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام قرآن پڑھ رہا ہے، کھڑا سن رہا ہے، ظالم سگریٹ ہاتھ میں ہے۔ اچھا بعد ماشاءاللہ جو ہمارے لوگ سمجھدار ہیں وہ دروازہ بند کر کے خود اندر بیٹھے رہتے ہیں، جو ان سے اور زیادہ سمجھدار ہیں جیسے اذان ہو لوٹا لے کے لیٹرین، نکلتے ہی اس وقت ہیں جب نماز ختم ہو جائے، اور سمجھتے ہیں دیکھو میں کیسے چلاک ہوں، کیسے دھوکہ دیا ہوں پکڑنے والوں کو جو نماز کرتے ہیں، دیکھو پتہ نہیں لگا نا میں اندر بیٹھا رہا پخانے پر۔ انا للہ و انا وجہ۔ اچھا اور اس کے مقابلے میں ہے کہ دیکھو بندہ ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا،
کانپ کانپ کے اٹھتا ہے، لکڑی پکڑتا ہے، لاٹھی پکڑتا ہے، حمام میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں گر نہ جاؤں، وہاں کھڑا ہے، کانپ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، پھر بھی تہجد نہیں چھوڑتا. کیا وجہ ہے؟ ہماری نوجوان نسل تو خیر یہ سمجھتی ہے کہ بابا بوڑھا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت نماز نماز نماز، نہ فلم دیکھتا ہے، نہ ہمارے ساتھ ڈش پہ بیٹھتا ہے، نہ ہمارے ساتھ جناب باہر پکنک پہ جاتا ہے، نہ شام کو کہیں کھانے وانے کی آؤٹنگ شوٹنگ کے لیے نکلتا ہے، نہ لانگ ڈرائیو کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہر وقت پڑا ہوا اللہ اکبر بس یہ اللہ کو مل رہا ہے. جی وجہ کیا ہے سمجھو؟ ان کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہے اور اس کے دل پہ رحمان کا قبضہ ہے، بس فرق اتنا ہے. جنہوں نے اپنے میرا کپڑا کیسا ہو، میرا میک اپ کیسا ہو، میرا پرفیوم کیسا ہو، میرا جوتا کیسا ہو، میں آج کس ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں، میں اپنی بڑائی لوگوں پہ کیسے ظاہر کروں. اور جس کا دل رحمان کے قبضے میں ہے وہ سب کچھ کے بعد بھی جھک کہتا ہے مولا یہ تو نے دیا ہے، تو اگر چاہتا اندھا کر دیتا، کوڑھی کر دیتا، میں کیا کرتا. یہ ہے. اس لیے اب دیکھیں حدیث مبارک میں جو تفسیر بیان کی ہے مفسر رحمت اللہ علیہ نے، حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث. ابھی جعفر کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین اکیس. وہ کہتے ہیں حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں میں سب سے عقل والے دانا کون ہیں؟ سب سے زیادہ عقل والے دانا لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ اب ان کو اب حضور کا فرمان بھی سن لو ذرا، اپنے دل میں غور بھی کر دے. حدیث سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے یہی مطلب رکھا ہوا ہے کہ جی بس حضور سے جی ہمیں بڑی محبت ہے، سبحان بس. اور ہم بڑے مومن بن گئے، جب حضور کا نام آتے ہیں جی کھڑے ہو جاتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، بس ہمارا ایمان یہ ہو. انا للہ و انا الیہ. اب ذرا غور کریں کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سمجھدار کون ہیں، اور اپنا ذرا ایمان ذرا دل میں ذرا گریبان میں جھانک کے غور کرو. تمہارے نزدیک سمجھدار کون ہے؟ جس کا فارن ملکوں میں اکاؤنٹ بڑا پڑا ہو وہ سمجھدار ہے نا. مولوی مکی جیسا کلندر کیسے سمجھدار ہو سکتا ہے؟ کبھی ہے شاہ تو کبھی گدھا، کبھی زمزم کا پانی پلانے والا نہیں ملتا، کبھی 50 آدمی پیچھے سے پھر رہا ہوتا ہے، کبھی پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا، کبھی دنیا کے اعلیٰ قسم کے جوتے آتے ہیں اور ہم بیٹھے چلا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور لوگ حیران ہو رہتے ہیں یار مشیر صاحب پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہے، ہمیں بالی کے جوتے بھیج رہا ہے، مارکوس کے جوتے بھیج رہا ہے، ہمیں چرچل کے جوتے بھیج رہا ہے، نائک کے جوتے بھیج رہا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مولوی اپنے گھر سے تھوڑا دیتا ہے، کوئی پاگل ہو گیا میرا. مولوی اپنے گھر سے اللہ کا شکر ہے روٹی نہیں کھاتا، اس کی روٹی بھی کلخانیوں پہ چلتی ہے. جب تک دنیا میں انشاءاللہ احمق موجود ہے نا، پیر اور مولوی کا مقام ختم نہیں ہو سکتا. ایک میرا پیر تھا، دوست تھا، مر گیا بیچارہ، اللہ بخشے اس کو، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ کا شکر ہے آخر وقت میں عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی بڑی رحمت، بڑا پکا معاہد ہو گیا.
ڈر کے ہمارے بیچارہ ظاہر تو نہیں کرتا تھا، اتنا تو کمزوری تھی اس میں. تو ایک قانون بن رہا تھا کہ جگیریں چھین لو اور زمینیں چھین لو اور یہ چھین لو. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار بڑا افسوس ہے پیر صاحب، تمہارے پاس تو بڑی جگیر ہے. میں نے کہا دیکھو نا، ہم تو ملنگ کلندر لوگ ہیں، ہمارا کوئی کیا چھین لے گا. میں نے کہا پیر صاحب یار تمہارے پاس تو ماشاء اللہ کم از کم 60-70 ہزار ایکڑ زمین ہے، تمہارا کچھ نہیں بچتا. وہ کہنے لگا مکی صاحب جب تک یہ لوگ پاگل موجود ہیں نا ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا کیوں؟ نے کہا 3 لاکھ میرا مرید ہے جو رجسٹر میں میرے پاس ریکارڈ میں ہے. یہ پاگل مرید ان کو میں کہہ دوں کہ بھی 100 روپے سال میں مجھے دیا کرو تو میری کتنی آمدنی ہو جائے گی؟ میں نے کہا لے لیں مجھ سے زمین، میں پھر بھی بھوکا نہیں مرتا. مرید جو ہیں انہوں نے کہا یہ ہماری فیکٹریاں ہیں، ساری زندگی بیچارے کماتے ہیں، ہمارے حضور آ کے پاؤں بھی پڑتے ہیں، ہاتھ بھی باندھتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں، سال درخواست بھی کرتے ہیں سائیں قبول. ہم بڑی رونق سے کہتے ہیں اچھا 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 جا 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 بس قبول ہے دباؤ دباؤ. وہ پھر بھی خوش ہو رہا ہے کہ سائیں نے گالیاں دی ہیں، آج میرا کام ہو جائے گا. ایسے احمق بھی دیکھے ہیں دنیا. اگر 2-4 بیت مار دیں تو کہتے ہیں یہ تو پکا کام ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ اللہ کے نبی کے پاس جو لوگ کام کرانے آتے تھے حضور بیت مارتے تھے. تو یہ کیسے پیر ہو گیا؟ یہ کس کی سنت پہ چل رہا ہے؟ کوئی سوچو خدا کے لیے، کوئی دماغ ہلایا کرو تھوڑا سا. اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ تو آپ غور کرو کہ آپ کے نزدیک سمجھدار کون ہے اور میرے مدنی پاک کے نزدیک سمجھدار کون ہے. صحابہ نے پوچھا اور سوال کتنا پیارا ہے. ای المؤمنین اقیس، کہ ہمارے محبوب یہ بتلائیں کہ ایمان والوں میں سمجھدار لوگ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سب سے بڑا سمجھدار وہ آدمی ہے جو ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے. تم نے یاد کیا ہے؟ سب تو کسی اور کا جنازہ دیکھو تو بیٹھ رہے تو نہ پڑھیں یار خام خواہ پتہ نہیں ایسا نہ ہم بھی مر جائیں. جنازہ کسی اور کا ہے تو تمہیں یہاں ویسے پیچش لگ جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں کو موت تو نہیں آئی ہوئی. روز ہر نماز کے بعد جنازے ہیں، غلطی کی عمرے پہ آ کے کہیں ایسا نہ ہو مر جائیں. اکثرہم ذکرا للموت ایک، وَأَكْثَرُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے کثرت سے ذکر کرنے والا اور موت کے بعد جو اصل زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنے والا. تم نے تیار کر لیا ہے؟ موت کے بعد اپنے لیے کچھ تیار کیا ہے؟ کوئی فلم شلم بنائی ہے کہ نہیں؟ سینما گھر، کوئی فلم، کوئی پکچر ہاؤس، کوئی بوتیک، کوئی میک اپ سینٹر، کوئی ڈانسنگ فلور کر لیا ہے نا موت کے بعد کا انتظام سارا. انا للہ و انا الیہ. کوئی ڈالر میں اکاؤنٹ، پاؤنڈ میں کام آئے گا نا. جبریل کو دیں گے، میکائیل کو دیں گے، فرشتے جب آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو چیک دے دیں گے. وہ چیک لے کے واپس چلے جائیں گے. چھوڑو چھوڑو یار اچھا آدمی ہے چیک دے رہا. ہاں اور قرآن نے وہ بھی تمہیں بتلا دیا، تم قرآن پڑھتے نہیں. اللہ فرماتا ہے ملء الارض ذهبا. قرآن کھول کے کہہ رہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تو قیامت میں عذاب جہنم سے بچنے کے بدلے میں یہ ساری زمین سونے کی بھر کے دے دے پھر بھی قبول نہیں ہوگی. تیرے چیک کتنے بڑے ہوں گے؟ ساری زمین پوری دنیا جتنا اللہ نے پیدا کی ہے سب سونے کی بھر دو اور کہو اللہ میاں لے لو ایک دن چھٹی دے دو جہنم سے، نہیں ملے. لن يقبل من، ہرگز قبول نہیں ہوگی. اب دیکھو دو چیزیں، اکثرہم ذکرا للموت، اسی لیے حکم ہے جنازہ پڑھا کرو، جنازے کو کندھا دیا کرو، مسلمان کو قبر تک پہنچایا کرو.
قبر میں اتارا کرو، قبر میں ہاتھ سے مٹی ڈالا کرو، تاکہ تجھے تمہاری قبر یاد آئے کہ میں نے بھی مرنا ہے اور اسی جگہ آنا ہے۔ اسی لیے ہارون الرشید کو اس کے بیٹے نے لکھا تھا اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ اس نے لکھا اب بادشاہی تخت پہ بیٹھے ہو، لیکن جب کسی جنازے کو اٹھتا دیکھو تو غور کرنا کہ کبھی تمہیں بھی اسی طرح اٹھا کے لے جائیں گے۔ یا صاحبی لا تغتر بتنوع من، لکھا کہ اے میرے ساتھی دنیا کی نعمتوں کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ نعمتیں بھی ختم ہونے والی، یہ مال بھی زائل ہونے والا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سمجھدار وہ ہے جو اگلے جہان کی تیاری کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد سوال صحابہ نے دوسرا سوال کیا، وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیۃ المبارکۃ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ قَالُوا كَيْفَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ جو فرماتی ہیں کہ میں سینہ کھول دیتا ہوں، یہ شرح صدر کیا چیز ہے؟ سینہ کیسے کھول دیتے ہیں؟ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا نور یقذف فیہ فینشرح لہ وینفسح، اللہ دل میں نور ڈال دیتے ہیں، اس نور کی روشنی میں دل کھل جاتا ہے، دل میں وسعت آ جاتی ہے، اور جب روشنی ہو تو پھر ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا تمہارے دل میں بھی کوئی نور شور ہے کہ چھٹی ہے؟ نہ کبھی بیٹھ کے غور کرو، دیکھو تو صحیح نا۔ اللہ اکبر، دل میں نور۔ اس لیے میرے مدنی نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعظمی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا فاجعل لی نورا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ میرے دل میں بھی نور، میری سمع بصر لہم دم دائیں بائیں اوپر نیچے نور، اور یہی وہ نور ایمان ہے کہ قیامت والے دن نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ مومنوں کے آگے ان کا نور ہوگا۔ کسی کا نور ایسے ہوگا جیسے پورے ایک نور کا بلب جو ہے آسمانوں تک جل رہا ہے، اور کسی کا قد کے برابر ہوگا، کسی کا تھوڑا ہوگا۔ ادناہم منزلتن، جو بالکل آخری درجے کا مومن ہے اس کے بھی پاؤں کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی، وہ چل رہا ہوگا۔ اور منافق چیخ چیخ کے کہیں گے کہ ٹھہرو ٹھہرو، نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافق چیخ چیخ کے کہیں گے مومنو ٹھہرو ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، ہم بھی تیری روشنی میں اپنی گاڑی بھی چلا لیں، اس میں ہم بھی چلتے چلے جائیں۔ اللہ کے مومن کہیں گے لوٹ جاؤ پیچھے، جہاں سے ہمیں نور ملا ہے وہاں لے کے آؤ۔ جب لوٹیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان میں پھر ہم چادر ڈال دیں گے، حجاب کا پردہ ڈال دیں گے، مومن آگے نکل جائیں گے، کافروں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ نور ایمان قیامت میں بھی نور ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا نور یقذف فی قلبہ، اللہ دل میں نور ڈال دیتے ہیں، نور پیدا کر دیتے ہیں،
فینشرح لہ، بات کھل جاتی ہے، فینفسح لہ، اور بات واضح ہو کے سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں جب دل میں نور آ گیا، اس نے سمجھ لیا کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، اللہ مالک ہے، یہ مملوک ہیں، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، اللہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، اللہ سب کا داتا ہے، یہ سارے مانگتا ہے، هو الغنی وانتم الفقراء۔ روشنی آ گئی، سمجھ گیا، اور روشنی بجھا دی تو کبھی قبر والے سے کہتا ہے پیر مہربانی، کبھی کہتا ہے یا علی مشکل میں پڑا ہوں مدد کو پہنچو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو ابھی کربلا سے فارغ نہیں ہوا، دفع ہو جاؤ، میرے اپنے بچے شہید ہو گئے، تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا جی یا حسین، وہ کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، حسن کہتے ہیں ان کو بھی زہر دے دیا گیا، یا پیران پیر کہتے ہیں وہ بھی فوت ہو گئے، تو پھر کس کو پکاریں؟ اسی کو نہ پکاریں الحی القیوم، جس پہ کبھی فنا، جس پہ کبھی موت، جس پہ کبھی تنگی، جس پہ کبھی مشکل، جس پہ کبھی تکلیف نہیں آتی۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، جن کو سمجھ آ گیا، نور پیدا ہو گیا دل میں، اگر روشنی نہ ہو تو سمجھ نہیں آتا، کبھی ادھر ٹھوکر کبھی ادھر ٹھوکر، دیکھا نہیں گھر میں اندھیرا ہو جائے تو کبھی کرسی اڑتی ہے، کبھی چارپائی لگتی ہے، کبھی اپنے دروازے کی دیوار میں لگتا ہے، اندھیرا جو ہو گیا ہے۔ اسی طرح کافر کے دل میں اندھیرا ہے، کبھی بتوں کے آگے گرتا ہے، کبھی دیوی دیوتا، کبھی گنگا جمنا، کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی بلائیں، کبھی تارے، کبھی آگ، کبھی سورج۔ اور مومن کے دل میں نور ہے، وہ کہتا ہے یہ ساری مخلوق ہے بیکار، اصل خالق تو وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا یاد رکھو۔ اچھا آگے دیکھیں، صحابہ نے کہا حضور ہمیں کیا پتا، اب دل کا نور ہے نا، باہر کا نور تو ہے نہیں کہ روشنی لگ رہی ہو ہمیں پتہ لگ جائے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ يُعْرَفُ بِهَا، کوئی نشانی بھی ہے کہ ہم پتہ کر سکیں کہ اس کے دل میں نور ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں نشانی ہے، الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، اس بندے کو ہر وقت آخرت کی طرف فکر ہے، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، اور دنیا کے دھندوں سے بھاگتا ہے، کہتا ہے چھوڑ یار یہ تو دھوکہ ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کی کرو بابا، آخرت کی کرو۔ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کر رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں نور پیدا ہو گیا۔ فقال ابن جرير حدثنا حناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن ابن متوجه يقنع أبا جعفر كان يسكن المدائن قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فذكر نحو ما تقدم والله تعالى أعلم۔ سگریٹ پینا حرام ہے، بالکل حرام ہے، کیا خیال ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے نہ؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی اگر ایسے پیسے کو نوٹ ایسے لپیٹ کے آگ لگائے تو یہ عقل مندی ہے؟ تو وہ جو سگریٹ میں آگ لگاتا ہے اسراف بھی ہے، حرام بھی ہے، بطور کراہت بھی، یعنی اس میں جو روایت کریہ ہے، اس لیے دخان، سگریٹ سب حرام ہے۔ یہ جو باقی کہہ دیتے ہیں نا مکروہ ہے، مکروہ کب تک؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ روز جو پیتے ہیں اب بھی مکروہ ہے، خالص حرام ہے، حرام۔ اگر مجھے اپنا کفیل 50 ریال دیتا ہے کہ رنگ لے آؤ، اگر وہ خود خریدے اس کو بھی 50 ریال کا ملے گا، لیکن میرا ایک دوست ہے جو مجھے کمیشن دیتا ہے 40 میں، یہ 10 ریال تمہارے لیے حرام ہیں، یہ بھی کفیل کے ہیں۔ اگر وہ تمہیں 50 ریال نہ دیتا تو تم کیسے 10 بچاتے؟ تو اس کے پیسوں کی وجہ سے بچا رہے ہو تو یہ بھی اس کے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ جو آدمی تمہیں 10 ریال دیتے نا اس کے بعد ویسے روز چلے جایا کرو کہ جی 10 ریال مجھے دو،
وہ بھی تب دیتا ہے جب سودا خریدتے ہو، اور سودا کس کے پیسے سے خریدتے ہو؟ مالک کے پیسے سے۔ تو مالک کا ہے، تمہارا تھوڑا ہے، تمہارے لیے تو حرام ہے۔ کسی نجار کو کہتا ہے کہ 500 ریال ایک کام کرو، کہتا ہے 500 ریال، مجھے بھی کہتا ہے میں 500 دوں گا، لیکن میں جا کے 400 میں کہا حرام ہے، 100 ریال کفیل کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اپنے کفیل سے وہ کام 500 ریال ٹھیکے پہ لے لو کہ جی یہ 500 ریال میں ٹھیکے پہ لے رہا ہوں، چاہے میں 100 میں کروں، چاہے 50 میں کروں، چاہے 200 میں کروں، وہ کیا اجازت ہے؟ پھر کرو۔ یہ جو لاٹری ہے کہ 10 ریال لگاتے ہیں اور بروس کی دکان میں باہر گھڑی ہوتی ہے، اس طرح بروس خریدو نمبر نکلے گا، بالکل جوا ہے، جوا خالص جوا ہے۔ پہلے پتوں پہ کھیلا جاتا تھا، اب ذرا مشین کے نمبر سے کھیلا جاتا ہے، بات تو ایک ہی ہے، خالص حرام ہے، خالص۔ قضاء عمری جو ہو گئی کیسے ادا کریں؟ سب سے آسان علاج یہ ہے کہ توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم زندہ ہیں، طاقت ہے، چیز قضا کر سکتے ہیں، اس لیے فقہاء احناف لکھتے ہیں کہ جب تک ہمت ہے نفل وغیرہ چھوڑ دے، ہر نماز کے ساتھ پچھلی نمازیں بس ادا کرتا رہے، تاکہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، ایک تو اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، ایک ہے نفل پڑھنا، ایک ہے فرض قضا پڑھنا۔ میرا بھائی جو ہے محرم میں علم اٹھاتا ہے، یہ بالکل علم اٹھانا جو ہے خالص شیعت کی علامت ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی کو ہدایت دے۔ اگر ایک جگہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اب ہم وہاں سے 10-20 میٹر دوسری جگہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، لیکن پہلی بھی اگر مسجد کی نیت سے بنائی گئی تو وہ بھی مسجد رہے گی۔ اللہ کے نام پر جب نیت کر کے مسجد بن جائے، اس میں آپ دکان نہیں کھول سکتے دوبارہ، وہ مسجد ہی رہے گی۔ اور بھی بنا دو لیکن اس کو بھی مسجد رکھو۔ صفحاء جو ہے قرآن میں ہے نا، الا انہم هم الصفحاء، صفحہ یصفح، اس کا مادہ ہے۔ میں چھٹی جا رہا ہوں تو میں جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاؤں اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مسافر ہیں، آپ قصر پڑھیں کراچی ایئرپورٹ میں، جب تک اپنے گھر نہ پہنچو قصر پڑھو۔ جب اپنے اصلی گھر میں پہنچ جاؤ تو پھر تمہارا سفر ختم، پھر نماز پوری پڑھو گے۔ میں ٹریلر ڈرائیور ہوں، جدہ اور ریاض میں ہماری رہائش بھی ہے، لیکن میں سفر پہ ہوتا ہوں۔ میں جدے سے احرام باندھ کے یہ عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں، لیکن جب تم ٹریلر ڈرائیور ہو تو اچھا ہے کہ جب آؤ طائف کے قریب میقات سے احرام باندھ لو۔ تم جب ریاض جاتے ہو آتے ہو، تمہارے لیے تو بہت اچھا میقات کا عمرہ ہو جائے گا۔ ویسے جدے سے بھی احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن جدہ حل میں ہے، میقات نہیں۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹروں کے مطابق میرا علاج بھی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ہر بیماری کا علاج ہے۔ تم زمزم زیادہ استعمال کرو اور استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تو قادر ہے نا مردے کو زندہ کر دے۔ میں نے عمرہ کیا ہے لیکن بال نہیں کٹوائے، صرف 2-3 جگہ ٹک لگوایا ہے، تو ایک بکری دم پڑ گئی، وہ ادا کریں اور بال بھی کٹوائیں۔ ان کو بال اتنے پسند ہیں تو عمرے کا تکلف نہ کیا کریں، کوئی کعبہ شریف کو فرق نہیں پڑتا اگر تم عمرے پہ نہ آئے تو۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر پورا کرو، ورنہ نہ کرو، بس کوئی بات نہیں، کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ نفلی عبادت ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے نا۔
اگر عمرے کا احرام باندھا ہے تو پھر یہ فیشن کا کیا ہے کہ ایک بال کاٹ لو، دو کاٹ لو، تین کاٹ لو، اس طرح پھرواؤ۔ اگر اس طرح نہیں پھرواتے، بال بڑے ہیں تو اتنے کٹیں کہ سارے سر سے چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ لہذا جب دعا مانگی جائے تو کسی ولی پیغمبر کا وسیلہ دیں۔ نہیں، دیکھو آپ کو دعا خود نبی نے سکھلائی ہے۔ طواف میں کون سی دعا مانگتے ہو؟ ربنا، تو اس میں کوئی وسیلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی ہے کہ طواف کے ہر چکر میں مانگو۔ قرآن میں لاکھوں دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا لا تزغنا، کسی جگہ کوئی نہیں، سیدھی اللہ سے مانگو۔ ایک جگہ میں نے 11 لاکھ میں بیچ دی، اب اس کی زکوٰۃ بالکل دینی ہے۔ اگر اس سال گزر گیا، تیرے پاس وہ 11 لاکھ موجود ہے، زکوٰۃ دو۔ میں پہلے سال حج پہ گیا تھا، لیکن کسی مجبوری کی بنا پہ 12 تاریخ کی کنکریاں میں نے نہیں ماری، تو کسی کو وکیل بنا دیتے کہ تمہاری طرف سے وہ کنکریاں مار دے، لیکن تم نے وکیل بھی نہیں بنایا، تو اب ایک بکری بطور دم ادا کرو۔ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے اور مدرسے کا فنڈ ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی کاروبار میں لگائیں کہ مدرسے کو فائدہ ہو، اگر وہ قابل اعتماد چیز ہے تاکہ مدرسے کی امانت ہے اور اس میں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا پیسہ ہے، چندہ ہے لیکن لاکھوں لوگوں کا ہے نا، کسی نے 1 روپیہ دیا، کسی نے 2 دیا، کسی نے 10 دیا، اس میں تو ہزاروں لوگوں کا حصہ ہے۔ اگر 100% یقین ہو کہ اس چیز میں ہم ڈال دیں تو مدرسے کو فائدہ ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ تجارت چلتی رہے، مدرسہ ختم۔ بڑا بھائی کا پوتی یا نواسی، بڑے بھائی کا بیٹی تمہاری کیا ہوگی؟ بھائی بھائی کی بیٹی کو کیا کہتے ہو؟ بھتیجی، بھتیجی سے نکاح ہوتا ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نہیں ہوتا۔ جنازہ جو ہے کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ 4 تکبیریں کہی جائیں۔ پہلی تکبیر میں احناف کے نزدیک ثنا ہے، دوسری میں درود ہے اور تیسری میں دعا ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسرے کے بعد درود اور تیسرے کے بعد دعا ہے۔ اگر منی خارج ہو جائے بغیر جماع کے پھر بھی غسل ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں ہیں، مظلوم ہیں، دعا کریں اللہ پاک سب کی مصیبتیں رفع فرمائیں، اور جب مصیبتیں گھر جائیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس یہ پڑھا کریں، اللہ پاک رحمت کریں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ حجر اسود سفید تھا، سفید تھا، ہاں ٹھیک سنا ہے۔ اگر میرے دانت میں ایک سوراخ پیدا ہو گیا ہے، میں نے اس کا کافی علاج کروایا ہے لیکن دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتا، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں ہم فلنگ کر دیں گے، بھر دیں گے، کوئی حرج نہیں، بھر دیں، بند کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب بند ہو گیا تو گویا وہ دانت کا حصہ بن گیا، اب اسی کو جو پانی لگے گا گویا دانت کو لگ رہا ہے، ضروری نہیں کہ اندر وہ نکال کے پانی پہنچائیں، وہ تو بند ہو گیا۔ اس لیے دانت میں فلنگ کرانا، سوراخ ہو جائے بند کرانا، یا حتیٰ کہ سوراخ ہو جائے اوپر خول چڑھا دے، بلکہ سونے کا بھی خول چڑھا دے تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ہر دھات جو ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، سونے میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، تو اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ علاج کے طور پر بھی ویسے بھی دانتوں پہ خول چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اس ملک میں جو حمام ہیں اسی میں لیٹرین بھی ہوتا ہے اور نہانے کا وہ ڈش بھی لگا ہوتا ہے، تو ہمارے ملک میں تو الگ ہوتا ہے، تو یہاں اکٹھا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔
سوال یہ ہے کہ جب فلش ہے، آپ نے فلش کھینچا صاف ہو گیا، اب تو جگہ صاف ہے۔ یہ خطرہ تو اس دور میں ہوتا تھا کہ جب کچے گھر ہوتے تھے، کچے حمام ہوتے تھے، بھی اب ادھر آدمی کا 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 آدمی کا